دور گاؤں کے پرسکون ماحول میں ایک بھولی بھالی لڑکی سارا اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کا باپ قریب ہوٹل میں نوکری کیا کرتا تھا، لیکن اس کی صحت خراب رہنے لگی تھی، اس سے اب نوکری نہیں کی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے سارا سے کہا، سارا بیٹا، اب میں کام نہیں کر سکتا اور گھر کا سامان بھی ختم ہونے کو ہے، ہمیں یہ گھر بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ سارا بولی، بابا پریشان نہ ہو، میں بڑی ہو گئی ہوں، میں شہر جا کر کام تلاش کرتی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری پیاری سارا ایک دن صبح سویرے اٹھ کر شہر کی طرف جاتی ہے۔ راستے میں وہ ایک خوبصورت جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے، جہاں ایک چھوٹے بلی کے بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ بلی کی طرف بڑھتی ہے تو وہ ایک پائپ کے اندر پھنسی ہوئی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ شہزادی، میری مدد کرو، میں بہت دن سے یہاں پھنسی ہوئی ہوں۔ شہزادی سارا آگے بڑھ کر اس کو بچاتی ہے۔ بلی شہزادی کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں۔ شہزادی سارا آگے بڑھ جاتی ہے، تھک ہار کر جھیل کنارے بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ قریب ایک شہزادہ درخت سے جڑی بوٹیاں توڑ رہا ہوتا ہے۔ رونے کی آواز سن کر شہزادی سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے۔ شہزادی سارا حال سنا دیتی ہے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ یوں وہ شہزادے کے ساتھ ریسٹورنٹ جاتی ہے اور کام سیکھ جاتی ہے۔ دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک دن ریسٹورنٹ میں نوڈلز بنانے کا آرڈر آتا ہے۔ ایک بند کمرے میں بہت سے نوڈلز کے پیکٹ پڑے ہوتے ہیں، جہاں ہر وقت تالا لگا رہتا ہے۔ اس کمرے میں اونر نے کسی کو بھی الاؤ نہیں کرتا، لیکن وہ لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ سارا اور مارک وہاں جاتے ہیں اور نوڈلز کے پیکٹ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر سونے کے نوڈلز بھرے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں اور جلدی سے سارے پیکٹ اکٹھے کرنے لگتے ہیں اور رات کے وقت سونے کے نوڈلز لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ راستے میں وہ بلی کے پاس وہ نوڈلز چھپا دیتے ہیں۔ جلد ہی دونوں بہت امیر ہو جاتے ہیں اور چپکے سے وہ سارے نوڈلز آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ سارا اپنے باپ کے لیے ایک نیا خوبصورت گھر خریدتی ہے اور بہت مال و مال ہو جاتی ہے۔ اس کے والد بہت خوش ہوتے ہیں اور یوں سارا اور مارک کی بھی شادی ہو جاتی ہے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔